السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ بھارت بلی چوہے کا کھیل شروع، یہ ہے وہ آج کا موضوع جس پہ مختصراً آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ ناظرین، 26 جنوری کو بھارت میں یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے کیونکہ سال 1950 میں اسی روز بھارت میں ان کا جو اپنا بنایا ہوا آئین تھا، بھارتی آئین، اس کو نافذ کیا گیا تھا۔ اور اس وقت پھر جو برطانوی راج کا ایک آئین تھا سن 1935 والا، اس آئین کو اس دن دیس نکالا دے دیا گیا تھا۔ اسی سال جب دلی میں G20 کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر کو جو سال 2024 یعنی یہ جو اب چڑھے گا سال، اس سال میں 26 جنوری کو جو یوم جمہوریہ کی تقریبات ہونی تھیں، اس کے لیے نریندر مودی صاحب نے امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کو مہمان خصوصی بننے کے لیے دعوت دی۔ اب اس کا جو انکشاف ہے وہ ستمبر میں جا کے جو بھارت میں امریکی سفیر ہیں انہوں نے کیا، لیکن اتفاق دیکھیں کہ چند روز قبل ہی کینیڈا کے جو وزیر اعظم تھے وہ بھارتی آفیشلز پر ایک بھارتی نژاد کینیڈین نیشنل کے قتل کا الزام لگا چکے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ چند روز بعد ہی امریکہ کی طرف سے بھی ایک امریکن شہری جو کہ بھارتی نژاد تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کی جو کاوش یا سازش کہہ لیں قتل کرنے کی، وہ پکڑی گئی اور اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں بھی جو بھارتی آفیشلز تھے وہ ملوث پائے گئے۔ اب جب یہ سازش جو ہے اس کی تفصیلات امریکہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جسٹس ڈپارٹمنٹ، اس میں انہوں نے اس پہ کام کر لیا، تو پھر وہاں کے جو امریکن FBI کے چیف ہیں یا سربراہ، وہ اپنی انفارمیشن بتانے اور شیئر کرنے کے لیے یہاں انڈیا تشریف لائے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ وہ پھر اپنا کام کر کے 12 دسمبر یعنی منگل کے روز وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو ان کے جاتے ہی یہ پھر جو ایک میڈیا گروپ ہے بلومبرگ امریکہ کا، اس نے یہ دھماکے دار جو خبر ہے اس کو ریلیز کر دیا کہ امریکہ کے جو صدر ہیں وہ بھارتی آفیشلز کا ایک جو انہوں نے کینیڈین شہری کا قتل کیا اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک امریکن شہری جو بھارتی نژاد تھا اس کے قتل کی بھی سازش کی ان بھارتی آفیشلز نے، اور ہمیں ثبوت امریکن صدر کے انہوں نے کہا کہ ان کو ثبوت بھی ملے، اور اسی وجہ سے یہ FBI کے سربراہ جو بھارت میں آئے تھے، تو ان دو امور نے امریکی صدر صاحب کو سخت ناراض کر دیا ہے۔ تو گمان کیا جا رہا ہے کہ FBI کے جو سربراہ تھے جو ہی انہوں نے بھارت کو چھوڑا تو پھر یہ بلومبرگ جو میڈیا گروپ ہے ان کو کسی طریقے سے ان کے حوالے سے ہی یہ خبر لیک کی گئی، اور انہوں نے اس خبر کو پھر پھیلا دیا کہ ان وجوہات کی بنا پر امریکی صدر ناراض ہے، اور وہ بھارت کے جو جمہوریہ ڈے ہے اس دفعہ جو 2024 میں 26 جنوری کو ہونا ہے، اس میں بطور مہمان خصوصی وہ شریک نہیں ہوں گے۔ اب ادھر دو فوری مسائل جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اب بہت شارٹ نوٹس ہے، تقریباً 6 ہفتے رہ گئے ہیں، اور بھارتی حکومت کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی جگہ اگر ریپلیس کرنا ہے، انہوں نے 26 جنوری 2024 کو جو یوم جمہوریہ کی تقریبات ہیں، تو اب وہ کس کو ان کی جگہ مہمان خصوصی کے طور پہ دعوت دیں۔ اور دوسرا، امریکہ کے صدر کے دورے کے ساتھ ہی ایک کواد جو گروپ ہے اس کی کانفرنس بھی شیڈول کی گئی تھی، تو اس کانفرنس کی بھی جو اب جو شیڈول ہوئی تھی تو اس کی جو اب میٹنگ ہے وہ بھی فی الحال مخمسے کا شکار ہو گئی ہے کہ اس کو آن لائن کرنا ہے یا اس کو پھر 2024 میں آگے کہیں لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو دو فوری مسائل ہیں وہ بھارت کو اس وقت درپیش ہیں۔ جو ان معاملات پہ یہ جو ملکوں کے مابین خارجہ معاملات ہوتے ہیں ان پہ جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کے مطابق یہ جو ہے یہ تو ایک فوری وجہ بنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کینیڈا میں ایک بھارتی نژاد کا قتل ہوتا ہے، پھر امریکہ میں ایک سازش پکڑی جاتی ہے،
تو یہ دو تو فوری وجوہات بنی کہ امریکہ کے صدر ناراض ہیں، لیکن جو بہرحال گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے کچھ اور وجوہات بھی بتائی ہیں۔ ان کے مطابق یہ جو اسی سال نومبر میں سان فرانسسکو امریکہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں پھر امریکی صدر اور چائنا کے صدر کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ممالک میں جو آپس کے روابط ہیں یا آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ سلجھاؤ سا آتا لگتا ہے، جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی کوئی انڈیکیشن مل رہی ہے کہ جیسے اب امریکہ جیسے بھارت کو پش کر رہا تھا چین کے خلاف، اس پش میں جو ہے وہ اس وقت کمی آ گئی ہے، کیونکہ سان فرانسسکو والی میٹنگ کے نتیجہ میں دونوں صدران کے درمیان بعض چیزیں جو ہیں وہ کافی کلیئر ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر یا امریکی حکومت کے جو سرکردہ عہدیداران ہیں ان کو بھارت پہ ایک اندر کا غصہ بھی ہے کہ جب 2022 میں روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں یا ان کی حکومت نے بہت زیادہ خود سری دکھائی، اور انہوں نے کوئی اس روسی حملے کی نہ تو مذمت کی اور نہ ہی پھر جب کہ امریکہ نے مختلف قسم کی پابندیاں روس پہ لگائیں تو خود سری دکھاتے ہوئے بھارت نے ان پابندیوں کے بارے میں بھی کوئی کسی قسم کی رسپانس نہیں دی۔ تو ان جو ایکشنز ہیں، یہ جو دو ایکشنز ابھی آپ کو بتائے ہیں خود سری کے، تو اس نے بھی امریکی صدر کو کافی جو ہے وہ غصہ دلا رکھا ہے۔ اب یہ جو دو ایک تو قتل ہو گیا اور ایک سازش پکڑی گئی، اس کے بعد یہ جیسے دو باتیں بھی بتائی ہیں کہ روس کے بارے میں جو بھارت کا رویہ تھا خود سری کا، تو یہ چیزیں جب اکٹھی ہو رہی ہیں تو اب شنید ہے کہ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم کو اور ان کی حکومتی پارٹی کو کچھ سبق سکھلانا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح کے اعلان ہوا ہے کہ بھارت میں اگلے سال الیکشن کا سال ہے اور اپریل اور مئی میں نارملی بھارت میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، تو امریکی حکومت کچھ اس قسم کا منصوبہ بنا رہی ہے کہ یہ جو ایک قتل ہوا یا جو ایک سازش پکڑی گئی، اصل میں اس پہ زور دے کے وہ چاہتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب اور ان کی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے خلاف جو عوامی جذبات ہیں ان کو اس وقت ابھارا جائے، تاکہ اس پارٹی کے لیے جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اس میں مشکلات پیدا ہوں۔ اور دراصل یہ وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن بھارت نے ان تعلقات کا اس طریقے سے رسپانس نہیں دیا جو کہ امریکہ چاہتا تھا کہ جی ہر کام میں جی حضوری کریں۔ بہرحال وزیر اعظم نے اپنی جو ہے ایک عزت نفس کہہ لیں یا قوم کی جو عزت ہوتی ہے اس کو اور ملک کے وقار کو تو داؤ پر نہیں لگایا، اور جہاں انہوں نے بہتر سمجھا وہاں انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور جہاں انہوں نے بہتر سمجھا وہ کھڑے ہو کر انہوں نے امریکہ کو صاف کہا جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس چیز نے بہرحال امریکی حکومت اور امریکی صدر کو سخت طیش دلایا تھا، اور وہ اب نریندر مودی صاحب سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگلے جو آنے والے الیکشن ہیں بھارت کے اس میں ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے اور یہ درستی کہا جاتا ہے کہ طاقتور ملک جو ہوتے ہیں وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، ان کی دوستی صرف ان مفادات تک محدود ہوتی ہے جب تک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سے دوستی رکھنے کا ان کے یعنی اس طاقتور ملک کو کیا فائدہ ہے۔ تو جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ جو دوستی والا ملک ہے جس سے دوستی رکھی گئی تھی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ چونکہ ان کے اپنے مفادات اب اس سے اتنے کنیکٹ نہیں رہتے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے عرصہ پہلے تک کہ جو بھارت کو امریکی چونچلوں پر بڑا فخر تھا، اور اگر آپ بھی فالو کرتے ہوں یہ میڈیا کو تو وہ بھارت کے جو وزیر اعظم تھے وہ بڑی بڑی جفیاں یوں کوٹ کوٹ کے ملنا، اور امریکی صدر کو چاہے وہ نہ بھی جا رہے ہوں تو ان سے معانقے کرنا اور دبائی رکھنا، تو یہ سارے وہ کرتے تھے۔ لیکن اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ دونوں کے تعلقات میں جو دوستی جفیوں والی تھی اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ یہ حالات کیا پلٹا کھاتے ہیں، اور یہ جو بھارت کی ہنی مون پیریڈ تھا امریکہ کے ساتھ تھوڑا ہی رہا ہے، لیکن آگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک میں
وہ جو بلی اور چوہے کا کھیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں. تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.